لڑکا مدثر نام کا رانچی میں شہید ہوا، گولی لگنے سے اس کی ماں نے کیا کہا؟ ماں روئی نہیں۔ ہر ماں کے لیے یہ نصیحت ہے، ہر باپ کے لیے نصیحت ہے۔ تو توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو یہاں پیش آیا تھا، اور آپ نے دیکھا پچھلے جمعے کو، اس سے پچھلے جمعے کو کچھ لوگوں نے آواز بلند کی، اور یہ بلند کیا کہ بھائی جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو پرامن طور سے جو رسول کی آواز اٹھانے والے ہیں، پرامن، شانتی پوروک، قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں، کسی پر حملہ نہیں کر رہے، اپنے نبی کا نام بلند کر رہے، اسلام کا نام بلند کر رہے ہیں، کسی کو مار نہیں رہے۔ شرارتی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور امن کے پروٹیسٹ کو فساد میں بدل دیا۔ جو لوگ جا رہے تھے وہاں کسی نے اوپر سے گولی چلا دی، اخباروں میں سب آتا ہے، اردو اخبار میں سب آتا ہے کہ جب مسجد سے نکل کر رانچی میں لوگ جا رہے تھے، لڑکے جا رہے تھے، مسلمان جا رہے تھے، تو برابر میں کوئی دوسرے دھرم کا کچھ تھا وہاں پر، انہوں نے اوپر سے گولی چلائی۔ میں نے اردو کے اخبار میں پڑھا۔ انکوائری بیٹھی بھی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو جب وہ لڑکا مدثر نام کا رانچی میں شہید ہوا، گولی لگنے سے اس کی ماں نے کیا کہا؟ ماں روئی نہیں۔ ہر ماں کے لیے یہ نصیحت ہے، ہر باپ کے لیے نصیحت ہے۔ ماں روئی نہیں، ایک لوتا بیٹا، 15-16 سال کا ایک لوتا بیٹا، نہ بھائی نہ بہن، اس نے جذبات میں آ کے کہا اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ رہے گا۔ دل میں نے سوچا واقعی اللہ تعالیٰ جب ماں کو کسی کو صبر دے دیتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے، یقیناً اس شہید کے ساتھ یہ ماں بھی جنت میں جائے گی۔ تو افسوس کا مقام تو ہے، لیکن دین کے راہ میں عقائد و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر دین کی حفاظت میں، ناموس رسالت کی حفاظت میں اگر کوئی نکلتا ہے، حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی نکلے، قانون کے دائرے میں پرمیشن لے کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ایسے ہی کسی کو نہیں نکلنا چاہیے، ایسے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، چونکہ حالات کو خراب کرنے کے لیے نا لوگ تیار رہتے، پلاننگ کر کے رکھتے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی جھگڑا لڑائی کرنا نہیں چاہتے، حملہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن دوسرے لوگ ان کو پھنسا دیتے۔ خالی جوش سے کام نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، یہ تو دیکھیے حق کی لڑائی ہے، حق کی لڑائی میں ہم پیچھے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، طریقہ ہونا چاہیے، قانون کے دائرے میں ہو، سنویدھان کے دائرے میں ہو، پرمیشن کے ساتھ ہو، ایک طریقہ نہیں 10 طریقے۔ اگر کسی سمودائے وشیش پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو انصاف کی آواز اٹھانا وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد، سب سے پہلے تہجد میں نماز پڑھیے، تسبیح پڑھیے، 5 وقت کی جماعت سے نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، سب سے پہلے اللہ کی مدد اور پھر بندوں کی مدد۔ جو لوگ مسلمانوں پر جھوٹے جھوٹے کیس لگا رہے ہیں، ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ جوش کے ساتھ ہوش ہونا چاہیے، اور اپنا کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس کو لوگ غلط طریقے سے ہمارے خلاف کر دیں۔ رانچی میں جو 2 نوجوان شہید ہوئے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی برابر انکوائری ہو، وہ نوجوان کس کی گولی سے شہید ہوئے ہیں اس کی انکوائری ہو، جو قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے، اور جن مسلمانوں کے اوپر جھوٹے جھوٹے کیس لگائے جا رہے ہیں وہ واپس لیے جائیں،
اور جہاں ظلم کر کے مکان گرائے گئے ہیں، حکومت جس نے بھی گرائے ہیں، پرشاسن نے، وہ دوبارہ سے بنوا کے دے، معاوضہ دے۔ سرکار کو بھی یہی فیصلہ کرنا چاہیے۔